السلام علیکم، میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کلیری۔ جیسے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں، تو میں آپ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تعمیر قریش سے پہلے جس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی بسند صحیح یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو وہ جب منہدم ہو گیا تو اس کے بعد اسے ممالکہ نے تعمیر کیا۔ اب یہ تعمیر بھی جب منہدم ہو گئی تو اس کے بعد اسے جرہم نے تعمیر کیا۔ تو یہ جرہم نے جب اسے تعمیر کر دیا تو اس کے کافی عرصہ کے بعد جب یہ تعمیر بھی منہدم ہو گئی تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2645 سال کے بعد قریش نے اسے تعمیر کیا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب بنی خزاعہ کا دور آیا تو اس دور میں بہت زیادہ بارشیں اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ جو ہے منہدم ہو گیا تھا، تو اس کو بنی خزاعہ کے دور میں بھی تعمیر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے تعمیر کیا تھا، اس میں نہ گارا استعمال کیا، مٹی چونا وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ عدد بار تعمیر ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ بنی خزاعہ کے بعد بنی کنانہ میں سے قصہ بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اب ان سب لوگوں نے جو تعمیر کیا ہے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی تعمیر کیا، اس میں کوئی بھی طول اور عرض میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ اور اس کے بعد تعمیر قریش، کعبۃ اللہ کو ابراہیمی بنیاد تعمیر کے تقریباً 2645 سال کے بعد اور بعثت نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال قبل یعنی کہ 53 ہجری میلادی میں عہد قریش میں کعبہ کی وہ تعمیر عمل میں آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی۔ عہد قریش میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا عمل جو پیش آیا، یہ دو یکے بعد دیگر حادثات ہوئے تھے جن کی وجہ سے آیا۔ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کو بخور دیتے وقت خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی کافی نقصان ہوا، اس وجہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس دور میں بارشیں زیادہ آئی اور بارشوں کی وجہ سے جو خانہ کعبہ ہے اس کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا، تو پھر سب کی یہ متفقہ طور پر یہ رائے قائم ہوئی کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اسے ڈھا دیا جائے، اس کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تو اس کے بعد اس کے فنڈ کو جمع کرنے کا عمل آیا، تو فنڈ جمع کرتے وقت یہ شرط رکھی گئی کہ ہر بندہ اپنی حلال کمائی سے فنڈ میں حصہ ڈالے گا، تو حلال کمائی سے اس میں حصہ ڈالے گا، اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کی جائے گی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے۔ چنائی کے لیے دیواروں کے جو پتھر ہیں وہ اپنے کاندھوں پر لاد کر لے کے جاتے ہیں، اور جب یہ اس کی دیواریں حجر اسود کے برابر پہنچی تو جو قریش کے سرداران تھے ان میں کافی اختلاف ہوا اس بات پر ہم اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی عمارت میں لگائیں گے۔ تو ان کی متفقہ جو رائے قائم ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ جو بندہ بھی صبح باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کر کے آ رہے تھے تو وہ باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی شیبہ سے جو داخل ہونے والا شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو انہوں نے اپنا جو معاملہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ یہ بات تو مشہور تھی پہلے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور حتیٰ کہ دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی امانات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور کہا کہ ایک بڑی چادر لے آؤ۔ جب وہ چادر لے کر آئے تو سب سرداران سے کہا کہ اس کے کونوں کو پکڑ لو اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان میں رکھ دیا، اور ان سے کہا کہ یہ چادر اٹھاؤ اور مقام حجر اسود تک لے آؤ۔ جب وہ مقام حجر اسود تک اس چادر کو لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کے مقام پر لگا دیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ان کے آپس میں تنازعات تھے وہ ختم ہو گئے۔ جب تعمیر کا اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ تعمیر کے لیے جو فنڈ جمع ہوا ہے وہ بہت کم ہے، اگر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر رکھا جائے گا تو یہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ حجر اسماعیل کی جانب سے کعبہ کو 6 ہاتھ 1 بلسٹ کم کر دیا جائے، کم کر کے دیوار قائم کر دی جائے۔ چنانچہ اس دیوار کو ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بلکہ خود ساختہ بنیاد پر قدر گولائی کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جس سے 2 ارکان یعنی رکن عراقی اور رکن شامی ختم ہو گئے۔
حضرت اسماعیل کی جگہ پہلے سے کہیں زیادہ کشادہ ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی گول دیوار تعمیر کی گئی تاکہ لوگ اس علامت کے باعث سے طواف کریں، اور دیوار کی جو بلندی ہے آسمان کی جانب 19 ہاتھ رکھی گئی۔ دیواروں کی چنائی کی تکمیل پر لکڑی کی چھت لگا دی گئی جو کہ پہلے نہیں تھی، اور چھت کے نیچے 6 ستون لگائے گئے، 3 ستون ایک سطر میں، اور چھت پر جانے کے لیے رکن عراقی میں اندر کی جانب لکڑی کا ایک زینہ قائم کیا گیا۔ چھت کے اوپر بارش کے پانی کے خراج کے لیے مصاب یعنی کہ میزاب رحمت لگایا گیا، اور وہ میزاب رحمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب لگایا گیا۔ چھت کو 19 ہاتھ لمبی لکڑی کے 6 ستونوں پر روکا گیا۔ یہ ستون برابر فاصلوں پر 2 صفوں میں قائم کیے گئے، ہر صف میں 3 ستون تھے۔ کعبہ کے فرش کو قدم آدم کے اونچا کر کے مشرقی دیوار میں جہاں پہلے دروازہ کی جگہ تھی وہاں پر چوگاٹ لگا دی گئی، اور اس میں ایک پٹ کا دروازہ لگا دیا گیا، یعنی کہ ایک لکڑی کا جو پٹ ہوتا ہے اس کا ایک دروازہ لگا دیا گیا، اور اس میں تالا بھی لگا دیا گیا۔ اور اس میں تالا اور دروازہ اس لیے لگایا گیا کہ جو اس کے اندر حفرہ یعنی کہ کنواں کھودا گیا تھا خانہ کعبہ کے جو خزانہ تھا اس میں لوگ عطیات جو ڈالتے تھے اس کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جب بارش اور سیلاب کا پانی آتا تھا اس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو کوئی نقصان نہ ہو، اس وجہ سے اس میں تالا لگا دیا گیا اور پٹ کا دروازہ لگا دیا گیا۔ اور جو کعبہ کی تعمیر کی قریش نے، اس کی امتیازی حیثیت یہ ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 5 سال قبل یہ عمل میں آئی، اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے اور پتھروں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے، اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے انہوں نے رکھا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب اس دیوار کو قدر مدور یعنی کہ گولائی میں بنایا گیا۔ دیوار کی بلندی بڑھا کر 19 ہاتھ کر دی گئی، اور 6 ستون لگائے گئے اس میں جو 19 ہاتھ لمبے تھے۔ لکڑی کے 6 ستون اس دیوار کے نیچے لگائے گئے، اور چھت 19 ہاتھ کی بلندی پر لکڑی کی ڈالی گئی جسے لکڑی ہی کے 6 ستونوں پر روکا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والی دیوار کعبہ پر مصاب پر نالہ نصب کیا گیا تاکہ بارش کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب جائے، اور کعبہ کی دیواریں ایک ردا پتھر اور ایک ردا لکڑی کی رکھ کے بنائی گئی، اور اس میں ٹوٹل جو لکڑی کے 15 ردے استعمال ہوئے اور پتھر کے 16 ردے استعمال کیے گئے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حد پر چھوٹی گول دیوار بنائی گئی۔ باب کعبہ کو نیچے سے 4 ہاتھ ایک بلسٹ کی بلندی پر لگایا گیا، اور اندرون کعبہ کی زمین کو مٹی اور پتھر سے بھر دیا گیا تاکہ وہ چوکھٹ دہلیز کے برابر ہو جائے، یعنی کہ چوکھٹ دہلیز جسے ہم بولتے ہیں عام عرف میں جو مشہور ہے دہلیز، اس کے برابر ہو جائے، اور دروازہ ایک پٹ لگا کر مقفل کر دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا اسے تالا اس لیے لگایا گیا تاکہ اس کا خزانہ محفوظ رہے، اور دوسرا یہ کہ جو بارش کا اور سیلاب کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے جس سے کعبہ کی عمارت کو کوئی نقصان ہو۔ اور اندرون کعبہ میں انبیاء اور ملائکہ کی تصویریں لگا دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فتح کر لیا تھا اس کو، تو یہ ساری تصویریں جو تھیں وہ مٹا دی گئی، اور تکمیل تعمیر پر کعبہ کو خوبصورت غلاف حسب سابق پہنایا گیا۔ تو اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف سب سے پہلے کس نے ڈالا اور کس رنگ کا ڈالا گیا تھا، اور دروازے کی دانی جانب حسب سابق حفرہ یعنی کنواں نما گڑھا کھودا گیا تھا، خزانہ کعبہ کے طور پر ہدایہ اور تحائف کے لیے بنایا گیا تھا۔